أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين سامعین و ناظرین، آج کا یہ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے آغاز پذیر ہو رہا ہے۔ ترجمہ آیات: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور اے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں داخل ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، رغداً، جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا، ورنہ اپنا، من الظالمین، ورنہ اپنا حق تلف کرنے والوں سے ہو جاؤ گے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے، من الظالمین، اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ فأزلہما الشیطان، تو شیطان نے انہیں عنہا، فأزلہما الشیطان عنہا، تو شیطان نے انہیں جنت سے لغزش دی، فأخرجہما مما کانا فیہ، اور جہاں وہ دونوں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ وقلنا، اور ہم نے فرمایا، اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اب ان آیات میں مرکزی موضوع فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا اور اظہار تکبر کرنا، اور پھر جنت میں ایک خاص درخت سے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا منع فرمانا، لیکن شیطان کی وجہ سے وہ
دونوں کا اس درخت کی طرف چلے جانا، یعنی ایک جو حد تھی اس سے بڑھ جانا، یہ ان آیات کا موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اس میں حضور ریاض الملت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علم کا فرشتوں نے اعتراف کر لیا اور اپنے عجز کا بھی اعتراف کر لیا، تو پھر اللہ کریم نے حضرت آدم کو اپنی نیابت عطا فرمائی اور سب کو اس تخت نشینی سے مطلع کر کے سجود و تعظیم کی نظر و نیاز کا حکم دیا۔ سب فرشتے حکم الہی بجا لائے اور سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس کو کہ دراصل جن تھا، فرشتوں میں عبادت و ریاضت کی وجہ سے جا ملا تھا، حسد ہوا اور آدم کی فضیلت کا مقر نہ ہوا، یعنی اقرار نہ کیا۔ اب آیا کریمہ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن سجدہ تعظیمی اب سجدہ عبادت کی طرح حرام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا بطور عبادت، اسی طرح بطور تعظیم بھی کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ تعظیمی کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اب اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کس نے پہلے سجدہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت جبریل، پھر اس کے بعد پھر بالترتیب میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یعنی جو ملک الموت ہیں، اور ملائکہ مقربین، پھر سارے فرشتے۔ چونکہ جبریل امین سب سے پہلے سجدہ میں گئے، اس لیے انہیں سب سے بڑا درجہ عطا ہوا۔ یہ سجدہ جمعہ کے دن زور سے عصر تک یا 100 برس تک یا 500 برس تک ہوا، یعنی یہ 3 اقوال ہیں کہ یہ سجدہ جمعہ کے دن تھا، دن جمعہ کا تھا، تو زور سے عصر تک فرشتے سجدے میں رہے۔ دوسرا قول کہ 100 برس تک فرشتے سجدے میں رہے، اور تیسرا قول ہے کہ 500 برس تک فرشتے سجدے میں رہے۔ اور جمعہ کی دن کی جو عظمت ہے، حضرت آدم کی پیدائش، جنت سے باہر آنا، توبہ قبول ہونا، دیگر بڑے بڑے کام بھی جمعہ کے دن ہوئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سجدہ میں پہلے اسرافیل گئے تھے، اس لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن پاک لکھ دیا گیا۔ یہ بات حضرت نے تفسیر نعیمی کے حوالے سے لکھی ہے۔ تو یہ جو ان کی پیشانی پر سارا قرآن پاک لکھ دیا گیا، اور آج کا جدید دور اور اس کی آج کی جو موبائل ہے، چھوٹی سی ایک فائل میں پورا قرآن پاک ہے، تو یہ گویا کسی نئے ذہن کے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہونی چاہیے، اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پر پورے قرآن کا لکھا جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں ذکر شروع ہوا ہے، تو پورے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 26 مرتبہ آیا ہے، جس میں پہلا یہ ان کے خلیفہ بننے اور سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے۔ تو جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس انکار کر گیا، تکبر و غرور کیا، اور اسی سبب سے وہ کافر ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ اور اس عتاب میں دربار خداوندی سے پھر نکالا گیا۔ اس واقعے کو مفسرین کرام نے نہایت بسط و تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔
مگر حضور اعظم ملت لکھتے ہیں کہ تفسیر حقانی کی جو ہم نے عبارت پیچھے نقل کی ہے، اس عبارت نے تو جان وہابیت پر قیامت قائم کر دی ہے، بالخصوص خط کشیدہ الفاظ تو نہایت ہی ایمان افروز اور باطل سوز ہیں۔ باقی رہا یہ شبہ، اب یہاں جو ہے وہ خط کشیدہ الفاظ میں سجود و تعظیم اور نظر و نیاز کا حکم دیا، یعنی یہ جو لکھا نا کہ حضرت آدم کو اپنی نیابت عطا فرمائی اور سب کو، یعنی سب فرشتوں کو اس تخت نشینی سے مطلع کر کے سجود و سین کے اوپر پیش سجود و تعظیم کی نظر و نیاز کا حکم دیا۔ اس پر حضرت نے خط کھینچا ہے، یہ خط کشیدہ عبارت ہے اور یہ تفسیر حقانی کی عبارت ہے، اور اس میں نظر و نیاز کا اور تعظیم کا جو کہ لفظ آیا ہے، تو اس پر حضرت نے لکھا کہ حقانی کی مذکورہ عبارت نے تو جان وہابیت پر قیامت برپا کر دی، بالخصوص خط کشیدہ الفاظ تو نہایت ایمان افروز اور باطل سوز ہیں۔ باقی رہا یہ شبہ کہ جب ابلیس فرشتہ نہ تھا تو سجدے کا مامور اور پھر نہ کرنے سے مقہور کیسے ہوا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ فرشتہ چونکہ جن تھا، ابلیس چونکہ جن تھا، اور فرشتوں میں شامل ہونے کی وجہ اس کی عبادت و ریاضت تھی، کہ جیسے فرشتے ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں تو وہ بھی اسی طرح تھا، تو پھر وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، کریشن کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے وہ جن تھا، اور ظاہر ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں اور جن جو ہے وہ آگ سے، تو وہ آگ سے بنا ہوا تھا اور تھا بھی جن، اور حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تو حکم نہیں دیا گیا تھا، تو جب اس کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، جب وہ معمور ہی نہیں تھا سجدے کا امر ہی اس کو نہیں کیا گیا، تو پھر اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر وہ مقہور کیسے ٹھہرا، اس پر قہر کیسے اترا، قہر کیسے نازل ہوا؟ تو یہاں حضور اعظم ملت نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہیں مفتی اہل سنت قرار دیا، کیونکہ حضرت اعظم ملت کا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی سے دوستانہ تھا، تو ایک دوستانہ کو بھی سامنے رکھیں اور پھر اس لقب کو بھی سامنے رکھیں۔ تو اس سلسلہ میں مفتی اہل سنت فرماتے ہیں کہ جن اور فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں، اور شیطان جنات میں سے ہے، مگر اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا، اس لیے سجدہ کے حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ جیسے بادشاہ اپنے سپاہیوں کو کچھ حکم کرے تو ان کے ساتھ رہنے والے جو باقی سائس، دربان اور فراش بھی اس حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تفسیر نعیمی کا حوالہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے سجدے میں گرے تو شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اسی وقت سے اس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نکال دیا گیا۔ صورت مسخ کرنے کا مطلب ہے کہ جو چہرہ اس کا جس انداز کا بھی تھا وہ مسخ کر دیا گیا۔ تفسیر عزیزی یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی میں اسی جگہ ہے کہ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، میری شفاعت فرما دیجیے کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، حکم الہی ہوا کہ آپ کی شفاعت قبول، شیطان کی توبہ منظور، مگر شرط یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو خبر دی تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو مردے کو کیا سجدہ کروں۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے نقطہ بیان کیا سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کا، تو ہم نے یہ عرض کیا کہ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سجدہ تعظیمی اب حرام ہے۔ تو اب اس موضوع کی طرف حضور اعظم ملت نے یہ لکھا کہ یاد رہے کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، خواہ زندہ بزرگ کو ہو یا قبر کو، خواہ کوئی پیر کرے یا فقیر بے ضمیر کرے یا با ضمیر، ہمارے لیے غیر شرعی پیروں کا فعل حجت نہیں۔ یہ کتنی خوبصورت عبارت حضور اعظم ملت نے لکھی، اور آج جب کہ ہم 2021 ہے یہ اور 1442 کا ہے یہ سال، تو اس میں بہت سارے فتنے ابھر آئے ہیں، اور ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے سجدہ تعظیمی والا، یا قبر کو سجدہ کرنا۔ اور سجدے سے مراد ہماری یہ نہیں کہ اگر کسی نے کوئی قبر کے کو چومنے کے لیے جھکا، اس نے اپنے ہونٹ، اور وہ ظاہر جھکنا پڑتا ہے، تو
وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ اپنے معنی کے اعتبار سے، یعنی سجدہ جو معروف معنی ہے سجدہ کا کہ پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، یہ سارے اعضاء باقاعدہ جو سجدے کی شکل ہے وہ ہو تو پھر سجدہ ہوگا۔ تو حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، خواہ زندہ بزرگ کو کیا جائے، خواہ قبر کو، خواہ کوئی پیر کرے یا فقیر بے ضمیر کرے یا باضمیر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے غیر شرعی پیروں کا فعل حجت نہیں، بلکہ شاہ دو جہاں کا فرمان ذی شان حجت ہے۔ اب حضور ریاض الملت اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت حجت الاسلام محدث اعظم پاکستان فیصل آبادی لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ مبارکہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سجدہ تو درکنار، سجدہ تو درکنار، فقیر کے شیخ طریقت حجت الاسلام محدث اعظم پاکستان حضرت لائل پوری، لائل پور فیصل آباد کا پرانا نام ہے، مرحوم کے روضہ عطر کی دیوار میں احتیاط اور سنی مسلک کی صحیح ترجمانی کے پیش نظر قبر کو بوسہ دینا بھی خلاف اولا لکھا ہے۔ یعنی قبر سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، قبر کے پاس جا کر قبر کو چومنا یہ بھی خلاف اولا ہے، اچھی جائے کہ سجدہ۔ ہاں، اور اگر کسی مقام پر کوئی جاہل، اب یہ خود وضاحت کرتے ہوئے حضور رضی الملت فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کوئی جاہل اس فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہاں کے سجادہ نشین اور ذمہ دار لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور لوگوں کو کھلم کھلا روکیں۔